السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت اکیلا ہے اور وہ بے نیاز ذات ہے، نہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اللہ رب العزت کے برابر کا بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کا ہمسر کوئی نہیں۔ سامعین محترم، آپ احباب کے سامنے جو سورت مبارکہ اس وقت تلاوت کی ہے، اس عظیم سورت سے آپ احباب اچھی طرح آگاہ ہیں۔ یہ بہت ہی عظمت والی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت کی توحید ہے، اور توحید کی عظمت اور مقام یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے توحید والے کلمات کو جب انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو وہ اپنے اللہ کا ایک محبوب بندہ بنتا ہے، اور ان الفاظ کا اللہ رب العزت انسان کی سوچ سے بڑھ کر اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ سورت ایک مختصر سورت ہے، پڑھنے کے لیے بھی اور سمجھنے کے لیے بھی۔ اگر انسان اس سورت کو اچھی طرح سمجھ لے، اس سورت کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لے، تو انسان دنیا کے اندر بھی عزت پا جائے گا اور آخرت کے اندر بھی عزت پا جائے گا۔ اس سورت کی عظمت یہ ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اس سورت کو 3 مرتبہ تلاوت کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے 1 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کے برابر اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس سورت کو عظمت ملی ہے، اتنا مقام ملا ہے، تو وہ اللہ کی توحید کی وجہ سے، اور اللہ رب العزت نے اس انداز سے انسان کو سمجھا دیا، فرمایا اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اور رب العالمین نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو عرب کے اندر گنتی کے شمار کے اندر بھی واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں اللہ رب العزت نے احد کا لفظ استعمال فرما کے یہ بات واضح کر دی کہ دنیا والوں، اللہ رب العزت وہ اکیلی ذات ہے کہ جس کا کسی بھی اعتبار سے کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ بے نیاز ہے، ایسا بے نیاز ہے اگر ساری دنیا بھی مل جائے، نافرمانی کے اوپر اکٹھی ہو جائے، کوئی ایک انسان بھی ایسا نہ ہو جو نیکی کرنے والا ہو، اللہ رب العزت ایسا بے نیاز ہے
کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی کہ پوری انسانیت، جن و انس، تمام مخلوقات اللہ رب العزت کی نافرمانی کے لیے اکٹھے ہو جائے، کوئی بھی رب کی فرما برداری کرنے والا نہ ہو تو اللہ کی شان کے اندر کمی نہیں آتی. رب کی شان میں کوئی کمی کسی قسم کی بھی نہیں آتی. اور ساری دنیا مل جائے، کوئی ایک بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہ ہو، تمام کے تمام اللہ کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں، تب بھی میرے اللہ کی شان کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا. وہ ایسا بے نیاز ہے، نہ کسی کا عبادت کرنے کے اندر وہ محتاج ہے، نہ کسی کی نافرمانی کے اندر اس کی شان کے اندر کوئی کمی آتی ہے. جب انسان یہ سمجھ لے کہ میرا رب اتنا بے نیاز ہے، وہ اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور در پر نہیں جا سکتا. پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ دنیا والوں، اللہ وہ عظیم ذات ہے کہ جو کسی کی اولاد نہیں ہے. اللہ کا کوئی ماں باپ نہیں ہے. جب کائنات میں کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ کی ذات تھی. جب کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جائے گا، تو پھر بھی اللہ کی ذات ہی ہمیشہ رہے گی. اگر زوال ہے، بے بسی ہے، لاچاری ہے، مجبوری ہے، محتاجی ہے، وہ اللہ کی تمام تر مخلوقات کے لیے عرش والا رب ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے. اللہ ایسا عظیم اللہ ہے. دنیا کے اندر بڑے بڑے نام ہیں، لفظ اللہ ایک ایسا نام ہے جس کے اندر اللہ نے راحت اور سکون رکھ دیا ہے. اپنی تنہائی کے اندر اور کچھ بھی نہ کہے، جب کہتے اللہ، اس وقت انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے، راحت محسوس ہوتی ہے. یہ محسوس ہوتا ہے کوئی ایسی ذات ہے جو میرا سہارا ہے. دنیا کے اندر سارے سہارے ٹوٹ سکتے ہیں، اگر قائم سہارا ہے تو وہ عرش والے رب کا سہارا ہے. پھر اللہ نے ساتھ بتا دیا کہ اللہ کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے. اللہ اولاد سے بھی پاک ہے. رب کی اولاد کسی بھی اعتبار سے اگر انسان رب کا کسی چیز کو جز اور حصہ کہتا ہے تو تب بھی وہ اللہ کی شان کے اندر گستاخی کا مرتکب ہے. کیوں کہ اللہ وہ عظیم ذات ہے جس سے کچھ نکلا بھی نہیں ہے، اور اللہ وہ عظیم ذات ہے جو کسی سے بھی نہیں پیدا ہوا. اللہ کے جز مخلوقات کے اندر شمار کرنا یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، اللہ کے مقام و مرتبے کے خلاف ہے. پھر اللہ نے ساتھ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، فرمایا کوئی اللہ کا کوئی ایک بھی ہمسر نہیں ہے. کوئی ایک، اللہ نے اس لیے یہ لفظ ساتھ لگا دیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کفو کہتے ہیں برابری کو. اللہ کا کسی بھی اعتبار سے کوئی برابر کا شریک نہیں ہے. مقام، مرتبہ، شان، عظمت یہ تو اللہ کی ہے نرالی، لیکن انسان کسی بھی اعتبار سے اپنے مالک کا کوئی شریک نہیں ٹھہرا سکتا. تو اس صورت کے اندر اللہ نے انسان کو توحید کا درس دیا ہے. اور اللہ وہ عظیم ذات ہے، وہ قادر ہے، اور ایسا قادر ہے کہ ساری دنیا کا نظام بنانے اور چلانے والا ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اس کو اس انداز سے بیان کیا. فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن
कुन फयकून। फरमाया लोग कहते हैं, ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने औलाद बनाई है, अल्लाह की औलाद है। फरमाया सुबहानहू, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, कोई भी किसी भी एतबार से अल्लाह का शरीक नहीं है, औलाद को दूर की बात है। फरमाया अल्लाह पाक है और ये जमीन और आसमान की तमाम चीजों का मालिक भी अल्लाह है, इनकी मलकियत भी अल्लाह की है। कुल्लुल्लाहु कानितून, और इनके अंदर तमाम तर मखलूकात अगर मुद्दी है तो अल्लाह की मुद्दी है। इन तमाम के ऊपर अल्लाह का हुक्म चलता है, इनमें से कोई एक भी नहीं है जिसके ऊपर रब का हुक्म ना चलता हो, रब के हुक्म के बगैर वो चलती हो, कोई ऐसी चीज नहीं है। और फिर फरमाया बदीउस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह तो वो अजीम जात है जो बगैर नक्शे के ये आसमान बना चुका है, जमीन बना चुका है। आज दुनिया के अंदर कोई चीज बनानी हो तो कारीगर को एक नक्शे की जरूरत होती है, पहले वो नक्शा तैयार करता है, उसके ऊपर सोचो विचार करता है और लोगों से जाकर मुशावरत करता है और फिर उसके लिए मटीरियल का बंदोबस्त करता है। अल्लाह फरमा रहे हैं अल्लाह वो अजीम जात है, बदीउस समावाति वल अर्ज़, जिसने बगैर नक्शों के आसमान भी बना दिए, जमीन भी बना दी, 7 आसमान बनाए, इतने वसी बना दिए। आज तुम एक इमारत का लंटर डालते हो, बगैर सुकून के नहीं खड़ा कर सकते, बगैर दीवारों के, बगैर सहारे के एक इमारत का लंटर नहीं खड़ा कर सकते। अल्लाह ने इतना बड़ा आसमान बनाया, उसको बगैर सुकूनों के खड़ा करके दिखा दिया और उसके अंदर कोई दरार भी नहीं है। इंसान जमीन व आसमान के किनारों को भी नहीं पहुंच सकता। अल्लाह ने इतना वसी आसमान बनाया, फिर एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, 7 आसमान बना दिए, उनकी मोटाई भी बनाई, उनके दरमियान मुसाफत भी बनाई और 6 दिनों के अंदर अल्लाह ने ये निजाम सारा बना के इंसान को दिखा दिया। ये आसमान बना दिए, जमीन से आसमान की मुसाफत 500 साल की रख दी, फिर एक आसमान की मोटाई 500 साल की रख दी, फिर उससे दूसरे आसमान तक के दरमियान वाले खला को 500 साल का रख दिया। यानी कि इस निजाम से अल्लाह ने 7 आसमान बनाए और वो कितना कादिर है कि इनको बना भी दिया, निजाम को चला भी रहा है। और जब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को सैर कराए तो रात के एक हिस्से के अंदर इतने तवील सफर की सैर भी कराए। इसलिए अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर, कि जहां पे इंसान की सोचें जवाब दे जाए वहां से मेरे रब की ताकत के मनाज़िर को देखना शुरू किया करे। अगर इंसान अपने अल्लाह की कुदरत को पहचानना चाहता है, आसमान की तख्लीक पे गौर करे, जमीन की तख्लीक पे गौर करे। और अल्लाह फरमा रहे हैं वइज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। फरमाया दुनिया वालों, अल्लाह की औलाद बनाने वालों, अल्लाह की शान सुनो। वइज़ा क़ज़ा अमरन, जब भी किसी काम का अल्लाह फैसला फरमा लेते हैं, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, अल्लाह उसके लिए कुन फरमाते हैं, फ़यकून वो होकर रह जाता है। रब कुन का इख्तियार रखता है। जिस मालिक को कुन का इख्तियार है, उस मालिक का इंसान मुकाम और मर्तबा भूल जाए। हालांकि इन चीजों के अंदर इंसान को चाहिए कि अपने अल्लाह को पहचाने, अल्लाह की पहचान करे कि ये निजाम इतना बड़ा चलाने वाला मेरा अल्लाह कितनी ताकत रखता है, मैं अपने अल्लाह के शरीक बना रहा हूं। इंसान अपनी पैदाइश पे
اپنی تخلیق پہ غور کر لے کہ رب العالمین نے اسے کس انداز سے کیسے بنایا. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. فرمایا دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والوں اس اللہ سے ڈر جاؤ. ربکم الذی، جو تمہارا رب ہے، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے رب کو پہچان لو. وہ رب کیسا عظیم رب ہے جس نے ایک جان کو پہلے پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان بنائی. اور کس انداز سے بنائی؟ اللہ نے مٹی سے بنا کر کن کہا، اس کو تیار کر دیا. 60 ہاتھ اللہ نے اتنا طویل قد بنا دیا، خوبصورت ایک کڑیل جوان بنا دیا. پھر اللہ نے بنانے کے بعد جب اللہ نے یہ ایک جان بنائی، اس وقت اللہ نے زمین و آسمان کو بنا لیا تھا، کوئی اور انسان نہیں تھا. اللہ بتا رہے ہیں کہ غور کر لے کہ میں نے کیسے تخلیق کی. باقی چیزوں کے نظام کو تو اگر دور رکھتا ہے اپنی سوچ سے، فکر سے، زمین و آسمان کی سوچ سے جب دور ہے، اپنی تخلیق پہ غور کر لے. اپنے باپ کی تخلیق پہ غور کر، جس کی اولاد ہے. میں نے آدم کو بنایا اور مٹی سے بنایا، پھر میں نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ان کے لیے جناب حوا علیہ السلام کو بنا دیا. انسان غور کرے، فکر کرے کہ رب العالمین کتنا قدرت والا، طاقت والا ہے. بغیر باپ کے، بغیر ماں کے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا. اور انسان کو چاہیے تھا اسی پہ غور کرتا، فکر کرتا. جو مالک بغیر ماں باپ سے بنا سکتا ہے، اس مالک کی میں اولاد بنا رہا ہوں، اس کا میں شریک بنا رہا ہوں، اس سے بڑی میرے لیے اور کیا کم بختی ہوگی. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تخلیق کی، بتا دیا جیسے میں ماں باپ کا محتاج نہیں ہوں، ایسے میں ماں کا بھی محتاج نہیں ہوں، بغیر ماں کے بھی میں تخلیق کر کے دکھا سکتا ہوں. پھر اللہ نے وہ منظر دکھا دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بغیر ماں کے اللہ نے انسان عورت کو بنایا اور بغیر باپ کے انسان کی تخلیق نہیں ہو سکتی. اللہ نے وہ منظر بھی دکھا دیا، بغیر باپ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرما دیا. یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، طاقت ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. فرمایا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا مطالبہ کرتے ہیں تو ان سے پوچھیے آدم علیہ السلام کا باپ تو بیان کرو، جس کا باپ بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی، اللہ نے تخلیق کر دی. اور اللہ کی قدرت کی طرف دیکھیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا کائنات کے اندر، مرد اور عورت کے اکٹھا ہونے سے اللہ تعالیٰ نے اولاد کا سلسلہ انسان کا چلا دیا. اب اس کے اندر ہی ہے کہ جوانی کے اندر جس کو اولاد ملے، انسان سمجھتا ہے وہ خوش نصیب ہے، اولاد مل گئی ہے. بڑھاپے کے اندر اولاد کی توقع نہیں کی جا سکتی، امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ بڑھاپے والی عمر کے اندر مرد بھی اور عورت بھی اولاد کے ماں باپ بننے کے اللہ رب العالمین نے وہ چانس کم کر دیے ہیں. جناب زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے کے اندر اولاد دے کر بتا دیا میں قادر ہوں، بڑھاپے کے اندر دو میں دے سکتا ہوں. جب ماں کے اندر بھی صلاحیت نہیں تھی، باپ کمزور ہو چکا تھا، اپنی سفیدی کا شکوہ رب کے سامنے کر رہا تھا، اللہ میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال بھی سر اور داڑھی کے سفید ہو گئے ہیں، میری بیوی بھی کمزور ہو گئی ہے، اب بانجھ بڑھاپے کے اندر اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟
میرے رب نے جواب دیا کہ میرے پیغمبر زکریا علیہ السلام یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ انسان اپنی انسانیت کے اوپر غور کرتا رہے کہ میرا رب کیسے یہ نظام چلا رہا ہے، وہ کبھی اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں بنا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ فرمایا دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والوں، اللہ وہ عظیم ذات ہے، آسمانوں کا بھی وہی مالک ہے، زمین کا بھی وہی مالک ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے، اسے اختیار ہے۔ جو رب العالمین اپنی چاہت رکھتا ہے اس چیز کو وہ پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر آگے سمجھایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ فرمایا دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والوں، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں بھی دے دیتا ہے، بیٹے بھی دے دیتا ہے۔ آگے فرمایا جس کے لیے وہ چاہتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ بے اولاد رکھ دیتا ہے، اسے بانجھ بنا دیتا ہے، دنیا ساری بھی مل جائے اسے اولاد نہیں دے سکتی۔ اور یہ بات سمجھیے، بانجھ کا لفظ مفسرین نے کہا ہے اس کے لیے بولا جائے گا جو مرد بھی صحیح ہو عورت بھی صحیح ہو، ڈاکٹری کے اعتبار سے دونوں ٹھیک ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں نہ مرد کے اندر کمزوری ہے نہ عورت کے اندر کوئی بیماری ہے، عورت بھی اولاد کے قابل ہے، مرد بھی اولاد کے قابل ہے، پھر میرا اللہ نہ دے اسے کہتے ہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ قادر ہے، جس کو چاہے بڑھاپے کے اندر دے دے، وہ نہ دے تو جوانی ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے، وہ مالک نہیں دیتا، ساری عمر ایسے گزر جاتی ہے، کسی کا زور نہیں چل سکتا۔ اللہ بتا دے رہے ہیں کہ دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والوں انہ علیم قدیر، فرمایا بے شک اللہ جاننے والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے۔ وہ پہچانتا ہے کس کو اولاد عطا کروں کس کو نہ کروں، کس کو عطا کر دو اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے اور فلاں کو دے دو اس کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ میرے مالک کی یہ قدرت کے فیصلے ہیں۔ اللہ انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ انسان غور کر، فکر کر، اس مالک کو پہچان لے جس نے تمہیں پیدا کیا اور کس انداز سے پیدا کر رہا ہے، کیسے یہ نظام چلا رہا ہے، اس اللہ کو پہچان لے۔ اگر اس اللہ کے لیے تو شریک بناتا ہے، اس اللہ کی اولاد بناتا ہے، یہ کتنا بڑا جرم کرتا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر اس منظر کو بیان فرما رہے ہیں، فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ فرمایا یہ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ نے بیٹا بنایا ہے، یہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اگر ان کی اس بات پہ اللہ پکڑنے پہ آ جائے، اتنی سخت ترین بات کہہ رہے ہیں، ان کی اس بات پہ اگر عرش والا رب غصے کے اندر آ جائے تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ فرمایا ان کی اس بات پر جو انہوں نے کہی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین شق ہو سکتی ہے اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کر رہے، زبان سے یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، اللہ کی اولاد کہہ رہے ہیں، یہ کم بات نہیں کر رہے، یہ اللہ
اللہ کے اوپر بہت بڑا بہتان لگا رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اس جملے کے اوپر اگر مالک اپنی رحمت اور بردباری سے اس نظام کو نہ سنبھالے تو یہ سارا نظام درم برم ہو سکتا ہے۔ اتنا بڑا جملہ سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ تکلیف دہ بات جس پر اللہ نے صبر کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ مالک سن بھی رہا ہے لیکن پھر بھی فرمایا اللہ نے صبر کیا ہوا ہے، فرمایا اللہ سے بڑھ کر ایسا بردبار حوصلے والا اور صبر والا کوئی نہیں ہے کہ اللہ سن رہا ہے کہ لوگ اس کی اولاد بنا رہے ہیں، فرمایا یہ اتنی تکلیف دہ بات ہے، اس تکلیف دہ بات کا حوصلہ اللہ نے اپنے اندر پیدا کیا ہوا ہے، اللہ نے صبر کیا ہوا ہے کہ آدم کا بیٹا اللہ کی اولاد بناتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ کا صبر اور تحمل دیکھیے کہ اس کے باوجود بھی وہ عافیت بھی دے رہا ہے، وہ رزق بھی دے رہا ہے۔ اللہ نے کتنا بڑا حوصلہ اور صبر سے یہ کام لیا ہوا ہے کہ وہ پکڑ سکتا ہے، اس جملے پر آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، لیکن میرے اللہ نے صبر کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت انتقام لینے پر آ جائے تو ساری دنیا بھی مل جائے تو پھر رب کی پکڑ سے نہیں چھوٹ سکتی۔ جب زمین پر کلمہ پڑھنے والا ایسے الفاظ کہنے والوں کو مبارکیں دے گا تو ذرا اپنی تنہائی کے اندر جا کر سوچنا کہ وہ کتنے بڑے جرم کے اندر حصے دار بن رہا ہے۔ یہ خوشی کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ 25 دسمبر کو ان کے نزدیک اللہ کا معاذ اللہ بیٹا پیدا ہوا ہے، اور ان کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک نے کہا نہیں معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ خود ہی تھے جو اس زمین پر ہمارے اندر وقت گزار کر گئے ہیں، وہ اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر پھر وہ منظر بیان کر دیا، فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، فرمایا وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تین کا عقیدہ رکھ رہے ہیں، إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، جو کہہ رہے ہیں یہ تینوں اللہ ہی ہیں، یہ تینوں الہ ہی ہیں، مریم علیہ السلام کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کی ذات کو بھی اللہ بنا رہے ہیں، ان تینوں دو کے ساتھ ملا کر فرمایا انہوں نے کفر کیا ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں تمہارا الہ ایک ہے، وہ یہ جملے کہہ رہے ہیں یہ کفر کے جملے ہیں۔ جب ایک انسان زبان سے کفر نکال رہا ہو، اس انسان کا انسان ساتھ دے تصدیق کرے وہ بھی برابر کا شریک ہوتا ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے، حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا، اس کو یہ بات زیر نہیں دیتی، اس کا یہ حق نہیں ہے کہ یہ اللہ کو جھٹلائے۔ اور پھر فرمایا آدم کا بیٹا اللہ کو گالی دے رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں آدم کا بیٹا مجھے گالی دے رہا ہے، حالانکہ اسے یہ حق نہیں تھا، اس کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ اللہ کو گالی دیتا۔ پھر نبی علیہ السلام نے دو باتوں کی وضاحت کی، فرمایا اللہ فرما رہے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے، اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، موت کے بعد اگلی زندگی نہیں ہے، مجھے زندگی نہیں ملے گی، زندہ نہیں کیا جائے گا، میرے سے سوال و جواب نہیں ہوں گے، فرمایا یہ آدم کا بیٹا مجھے جھٹلا رہا ہے، حالانکہ دوسری مرتبہ میرے لیے اس کا پیدا کرنا پہلی مرتبہ سے زیادہ آسان ہے۔ جب اس کا نام و نشان نہیں تھا،
میں نے اس کو بنا دیا، اب تو اس کی وہ مٹی موجود ہے، وہ ہڈیاں موجود ہیں جن کو پہلے میں نے بنایا ہے، آج اس کو زندہ کرنا بنانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا یہ آدم کا بیٹا مجھے جھٹلا۔ پھر فرمایا کہ آدم کا بیٹا گالی دے رہا ہے، اس کی یہ گالی ہے کہ وہ میری اولاد بناتا ہے جبکہ میں اولاد سے پاک ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں احد ہوں، میں صمد ہوں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نبی علیہ السلام نے پھر یہ الفاظ کہے، فرمایا اللہ فرما رہے ہیں میں اکیلا ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں نہ کسی کی اولاد ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے، پھر بھی یہ مجھے گالی دیتا ہے اور جھٹلاتا ہے۔ یہ اللہ کی حوصلہ ہے کہ اللہ نے برداشت کیا ہوا ہے، اور اس زمین کے اوپر انسان اپنے اللہ کی توہین کرے، اپنے اللہ کے متعلق ایسے الفاظ کہے۔ یہ اللہ کی ہمت اور بردباری ہے کہ وہ مالک ان کو برداشت کر کے پھر اس نظام کو چلا رہا ہے، وہ ختم نہیں کر رہا، تہس نہس نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ نے ایک وقت مقرر فرما دیا ہے کہ فلاں وقت تک اس نظام کو وہ چلائے گا، پھر وہ وقت لائے گا جس کے اندر انصاف کرے گا کہ کون مالک کی اطاعت و فرما برداری اپنے رب کو پہچانتا رہا اور کون ہے جس نے اپنے رب کو پہچانا نہیں۔ اللہ کو پہچاننا میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ آخری حدیث سنا دیتا ہوں، اس پہ غور کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو درس دے گئے، رب کی توحید سمجھا کر گئے کہ پیغمبر کے آنے کا مقصد اللہ کی پہچان کرانا ہے۔ پیغمبر کے آنے کا مقصد رب بننا نہیں ہے، رب کا شریک بننا نہیں ہے، بلکہ رب کے شریکوں کو نفی دینا، سمجھانا کہ یہ رب کے شریک تمہارے لیے نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، ان کو رب کا شریک بنانا تمہارے لیے نقصان اور خسارے کا باعث ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، جنہوں نے شریک بنائے ان کی نفی کرتے ہو، اور کلمے کے اندر پہلی بات ہے، پہلے نفی کی ہے پھر معبود کی پہچان کرائی ہے۔ لا الہ الا اللہ، پہلی لام نے تمام معبودوں کے اوپر نفی کر دی، بتا دیا کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو نبی علیہ السلام امت کو درس دے گئے، فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد اللہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ فرمایا لوگوں تم مجھے بھی اس طرح نہ حد سے بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو حد سے بڑھا دیا، انہوں نے انہیں اللہ کا بیٹا کہا، اللہ کی اولاد کہا۔ فرمایا میں تمہیں کہہ رہا ہوں فإنما أنا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، رب کی توحید پر چلنا چاہتے ہو، رب کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر پیغمبر کی اطاعت گزاری کرنا چاہتے ہو، تو پیغمبر کو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول تسلیم کرنا، رب کا جز اور حصہ کبھی نہ تسلیم کرنا، ورنہ خسارہ پا جاؤ گے۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام ہمیں یہ درس دے کر گئے ہیں کہ جیسے عیسائیوں نے غلو کیا ہوا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنی ہے، آپ کے مقام کے اندر غلو نہیں کرنا۔ اور پیغمبر کے آنے کا مقصد ہوتا ہے رب کو پہچانا جائے۔ یہ پورا نظام انسان کو اللہ کی پہچان کرا رہا ہے۔ اگر اس نظام کے اندر بھی انسان آگر اپنے اللہ کو نہیں پہچانتا، پیغمبروں کے موضوع کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کو پہچان لو، جس اللہ نے انسان کو اتنا مرتبہ دیا، اتنا مقام دیا، انسان کے ہاتھوں سے یہ چیزیں ظاہر کی، اس اللہ کی پہچان حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں توحید کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک کے ذرے ذرے سے محفوظ فرمائے، جو شرک ہم جانتے ہیں رب اس سے بھی محفوظ فرمائے، ہم معافی مانگتے ہیں۔ جو ہمارے علم کے اندر نہیں ہے، کہیں لا علمی میں بھی ہوا ہو، اس کی بھی ہم اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اگر یہ توحید کی نعمت میرے اور آپ کے دامن کے اندر رہ گئی تو
انشاءاللہ اپنے اللہ پہ بڑی امید ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا حلالا واسعا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.